الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک مسئلے سے نقاب کشائی کرنی ہے۔ بول چینل جس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک مخصوص پروگرام میں عامر لیاقت نامی شخص جو کچھ کرتا رہا وہ سب آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے ایک مسئلے پر بات کرنی ہے۔ کچھ دن پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنے ایک پروگرام میں مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ عامر لیاقت کے پروگرام پر تا حیات پابندی لگائی جائے، اور اس پر انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کو کشمیر کے ایشو پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مودی کے مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور میرے مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ میں عامر لیاقت سے پوچھتا ہوں کہ عامر لیاقت صاحب، یہ بات تو اس سے پہلے آپ سے سوال کی جا سکتی تھی کہ جب آپ نے پچھلے پروگراموں میں مولانا فضل الرحمان صاحب پر تنقید کی، علماء اہل سنہ والجماعہ پر تنقید کی اور دیگر حضرات پر تنقید کی، اس وقت کیا آپ کو یہ کشمیر کے ایشو نظر نہیں آ رہے تھے، یا کشمیر آزاد ہو چکا تھا اس وقت؟ یہ آپ کی گفتگو کے بعد جو ہے آپ کو نئے کشمیر کی آزادی کی بات کرنی ہے۔ کیا اس وقت بھارت نے ظلم چھوڑ دیا تھا کشمیر پر جب آپ کر رہے تھے، یا کشمیر کا ایشو کل اٹھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کے بعد؟ ان چیزوں کو اور ان چیزوں کے سہارے نہ لیں۔ ایشو آتے رہتے ہیں، یا تو آپ نہ کرتے پہل، یا پھر آج اس ایشو کا سہارا نہ لیں۔ مولانا اپنی ذمہ داریاں بحیثیت چیئرمین کمیٹی کشمیر وہ کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے مشورہ دینے کی۔ اگر آپ نے یہ قابلیت ہوتی تو آپ کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ بول چینل پر اپنے بول بکھیریں، بس آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے صرف یہی کہا تھا اپنے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہ انگلینڈ میں ان کے بنگلے ہیں اور وہاں مالبر آرٹسٹ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے، یہ میں نے کہا تھا، تو اس سے انہوں نے کیا کچھ اور سمجھ لیا۔ عامر لیاقت صاحب، آپ نے جس انداز میں گفتگو کی ہے وہ آپ کا انداز ساری دنیا کے سامنے تھا۔ آج بھی دیکھنے والے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آپ وہاں کیا مراد لے رہے تھے۔ وہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ عامر لیاقت صاحب جس گلی سے آپ گزر رہے تھے وہاں گلی میں کیا ہو رہا تھا آپ کو پتہ ہے، میں بتاؤں، تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ متوجہ ہو جائے گا کہ شاید میں آپ کی مخالفت میں جو گفتگو کر رہا ہوں تو ضرور میں آپ کا کوئی راز کھولنے والا ہوں۔ آپ کسی کے خلاف بھی اس طرح پگڑی اچھالنے لگ جائیں اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے خامخواہ کچھ اور سمجھ لیا۔ ایسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن رہنے دیجیے۔ آپ نے کہا، آپ نے کتاب پیش کی اور کہا کہ یہ جناب محمد اسلم گھمن صاحب کے نام سے کوئی ریٹائر فوجی ہیں، ان کے نام سے۔ عامر لیاقت صاحب، مخالفین ہر زمانے میں ہوتے ہیں، پاک فوج ہماری ہے الحمدللہ، اور وہ آپ کے سامنے شاید جنرل راحیل شریف کی وہ ویڈیو بھی موجود ہوگی جس میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سلوٹ مار رہے ہیں۔ آپ کو مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ریٹائر صاحب نے جو ہے وہ مولانا کے حوالے سے کتاب میں کچھ لکھ دیا تو آپ کتاب پیش کر رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 104 پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ عامر لیاقت صاحب، کئی مخالفین نے کتابیں لکھی ہیں، اگر یہ میں پیش کرنے پہ آ جاؤں آپ کے اور آپ کی جماعت کے اوپر تو بہت کچھ آ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی باتیں کر کے خواہ مخواہ مخالفین کو موقع نہ دیں۔ ایک بات آپ نے کی کہ قاری عثمان صاحب نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ جی تمہیں جائے پناہ نہیں ملے گی، اور انہوں نے میرے لیے گستاخی کا لفظ استعمال کیا، اور اس کو آپ نے آگے ان دو لفظوں کو لے کر آپ نے کہا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، اور پھر کہا کہ قتل کرنے میں تو آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو جائے پناہ نہیں ملے گی، اس میں قتل کرنے کی دھمکی کہاں سے آئی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کچھ بھی کریں، آپ بول چینل سے آپ کو نکال دیا جائے تو آپ کو بول چینل میں جگہ نہ ملے، اس میں قتل کرنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ اور گستاخی کی جہاں تک بات ہے تو انشاءاللہ میں آگے حوالہ جات اس میں دیتا ہوں۔ میں پہلے صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے کیا کیا الزام لگائیں۔ آگے آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ چیلنج دے رہے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اپنے بھائی کا عطا الرحمان صاحب اور وہ اور میں، اور دیکھتے ہیں کہ کس کے بلڈ کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کی چیز ہے۔ عامر لیاقت صاحب، اس کی بھی میں بہت سارے آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ آپ کے بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے میرے پاس کتاب موجود ہے، میں یہاں کتاب کو پیش اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی کوئی کتاب اور حوالہ پیش نہیں کیا۔ نام لے لیتا ہوں شاید آپ کے علم میں اضافے کے لیے، ورنہ برق و شرر کے نام سے کتاب میرے پاس موجود ہے، میں وہاں سے بہت کچھ پیش کر سکتا ہوں، رہنے دیجئے۔ میں آپ کے بلڈ ٹیسٹ پہلے سے بتا دوں گا کہ ہو چکے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ
آپ نے کہا کہ مولانا شیرانی پر تنقید کی اور کہا کہ وہ عورتوں پر تنقید کرتے ہیں، عورتوں کے حمایت میں جو بل ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور 4 شادیاں اور جناب یہ عورتوں کے چکر اور شادی کے چکر سے وہ باہر نہیں نکلتے. یہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ بھی ہے کہ وہ نکلتے کی بات نہیں ہے کہ ان کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل میں جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے وہ اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، چاہے وہ عورت کے حوالے سے ہو چاہے شادی کے حوالے سے ہو. ایک طرف تو آپ کے ممی ڈیڈی قسم کے لوگ، آپ والے لوگ جو آپ کے طبقے کے ہیں، آپ جانتے ہوں گے وہ آپ کے طبقے کے لوگ کون ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مولوی عورت کے حق میں نہیں بولتے، عورت کے حقوق کی بات نہیں کرتے، اور جب بولیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی شادی اور عورت کے چکر سے آپ باہر نہیں نکلے. کچھ خدا کا خوف کریں. اگر یہ مردوں کی بات ہو رہی ہوتی تو آپ کا یہ اعتراض ہوتا کہ عورت کی بات کیوں نہیں ہو رہی، یہ مرد کی صرف کیوں ہو رہی ہے، اور اگر مرد عورت کی ہو رہی ہے تو اب آپ عورت اور شادی کے چکر کر کے اس کو خواہ تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نے کہا مولانا آپ کے ساتھ علماء دیوبند نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا پتا. آپ کو آپ کی مثال تو ایک ہوز کے مینڈک کی طرح ہے، وہ اسی ہوز کو ساری دنیا سمجھتا ہے. آپ نے کبھی سمندر اور دریا دیکھے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ مولانا کے ساتھ کتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ انچی ٹیپ لے کر ان کے قد ناپنے کی کوشش کریں. آپ اپنی اوقات آپ کی جتنی ہے وہ اسی میں بہتر رہیں گے. آپ نے کہا کہ عمران خان کو یہودی کہا ہے. دیکھیں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، میں سیاسی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں مولانا کی دفاع ایک سیاسی حیثیت سے نہیں کر رہا ہوں. مولانا ایک عالم ہے، ایک ہمارے مسلک کے بڑے بزرگ ہیں، اور ان کی ذات پر ہمیشہ جس نے بھی کیچڑ اچھالا ہے غلط اچھالا ہے، کوئی ثبوت نہیں اور نہ کسی کے پاس ہے. ہوتا تو آپ جیسے کئی لوگ عدالتوں میں مولانا پہ کیس کر کے بیٹھے ہوتے، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. عدالتیں موجود ہیں، تالے نہیں لگے، آپ جائیں نا مولانا کے خلاف، آپ کے پاس جو ثبوت ہے آپ وہاں جا کے پیش کریں، لیکن آپ کبھی نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ عمران خان کو یہودی کہا. دیکھیں میں نے پہلے بتا دیا کہ میں سیاست کے حوالے سے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. یہ مولانا پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ حکیم سعید صاحب سے پوچھتے، جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر عمران خان کو یہودی کے حوالے سے بحث کیا، وہاں پڑھ لیں، مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں کافر قرار دے دیتے ہیں اور جس کو کیا، اور آپ نے پھر مفتی محمود صاحب کا ذکر کیا، جس کو چاہتے ہیں آپ کافر قرار دے دیتے ہیں. آپ کی ایک ویڈیو میرے پاس امریکہ کی موجود ہے، میں نیٹ پہ ڈال بھی چکا ہوں اور آپ دکھاؤں گا بھی، کہ اس ویڈیو میں آپ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے کتے ہیں. آپ نے خود اقرار کیا کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے کتے ہیں. آپ جس اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں ان کے اور ان کے ماننے والوں کے مسلک میں کتابیں اٹھا کے پڑھیں، فتاوی رضویہ، جس میں دنیا کا کوئی ایک انسان مجھے مسلمان ثابت کر کے دکھا دیں اتنے کفر کے فتوے ہیں. تجانب اہل سنت میں قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر پاکستان جو مسلم لیگ جو پاکستان بننے کی تحریک میں اول کردار ادا کر رہی تھی، سب پر آپ کے بڑوں نے کفر کے فتوے لگائے. وہی جن کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں نا میں میلادی ہوں، وہی آپ کے میلادیوں کے کفر کے فتوے، وہ میں سینکڑوں دکھا سکتا ہوں کہ دیوبندی مرتد ہیں، وہابی مرتد ہیں، شیعہ مرتد ہیں، ساری دنیا مرتد ہے، صرف آپ مسلمان ہیں. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور باقاعدہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، یہاں لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے کہ احمد رضا خان کا جو ہم عقیدہ نہیں ہے وہ کافر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں کو کافر فلاں. مولانا جس کو کافر کہیں گے دلیل کی بنیاد پر کہیں گے. اگر سامنے والا کفر کرتا ہے تو مولانا اس کی نشاندہی کریں گے، ایسے نہیں کہیں گے. لیکن آپ نے اس پر بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ مولانا نے کس کو کہا. اگلی بات آپ نے کی مفتی محمود صاحب کو، انہوں نے آپ نے ان کے نام کے ساتھ مرحوم بھی لگایا اور کہا اللہ انہیں غریق رحمت کرے. مفتی محمود صاحب کو مرحوم کہنا اور اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آپ اپنے مسلک کے معتمد 2-4 علماء سے فتویٰ لے کر آ جائیں، آپ ان کے فتوے سے کافر ہو چکے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی کافر کہہ رہا ہے، فلاں کو کافر کہہ رہا ہے، فلاں کو. آپ اپنے مسلک کے علماء کے فتوے سے، آپ کے مسلک کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ دیوبندی عالم کو مرحوم کہنا، اس کے لیے دعا کرنا یہ کفر ہے. آپ کافر ہو چکے ہیں اپنے مسلک کے فتووں سے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ پر کفر کا فتویٰ لگائیں، اور جو بندہ اپنے ہی فتووں سے کافر ہو رہا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے کافر کہہ رہا ہے. اور آپ نے اپنی بیان کے اندر کیا بات کی؟ آپ نے کہا مفتی محمود صاحب کے بیٹے ہیں آپ، دیکھا نا نوح کے گھر میں بھی تو وہ پیدا ہوا. کنعان کی آپ نے مثال دی، کنعان کافر تھا. آپ نے مولانا فضل الرحمان کو دبے لفظوں میں نہیں واضح لفظوں میں کافر کہہ دیا. مولانا نے ابھی تک آپ کو کافر نہیں کہا. آپ کے اپنے مسلک کے علماء نے آپ کو کافر کہا، اور آپ نے مولانا کو نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان سے تشبیہ دے کر کافر قرار دے دیا. وہ کچھ نہیں تھا، اس پر آپ کو کوئی تنقید نظر نہیں آتی. آپ کو صرف دنیا میں یہ چیز نظر آ رہی تھی. اور آپ نے کہا کہ جناب مولانا کی یہ ویڈیو پیش کی کہ خاتون سے گفتگو کا انداز کیا ہے. چھوڑیں ان باتوں کو، نہ چھیڑیں ان باتوں کو تو زیادہ مناسب ہے. مولانا نے جو انداز گفتگو خاتون سے کیا ہے وہ ایک حق کی بات پر کی ہے. جب وہ مولانا پر ایک پرانے الزام جس پر کئی بار صفائی دے چکے تھے، جب وہ اٹھا رہی تھی تو مولانا نے کہا کہ ان ایشو کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی پیچھے سے جو ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو استعمال کر رہی ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں. تو اس میں کیا عورت سے انداز گفتگو آپ کو برا لگا؟ ایک بندہ آپ کی ذات پر، آپ کی مسلک پہ، آپ کے مذہب پہ تنقید کر رہا ہو، آپ پر الزام لگا رہا ہو، آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ آپ کو انداز گفتگو برا لگ گیا. اور آپ کی والدہ محترمہ پہچانتے ہوں گے محمودہ سلطانہ بیگم، رہنے دیں نہیں بتاتا ہوں، حوالہ جات برق و شرر میں خود پڑھ لینا اور دیکھ لینا کہ ان کا انداز گفتگو کیا تھا اور ان کا انداز ملنے کا کیا تھا.
آپ نے پھر کہا دیکھیں مولانا یہاں پر جو ہے وہ مولانا کی آواز کب کپا رہی ہے اور وہ مردے گھڑے کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ مردے گھڑے نہیں ہوتا، گھڑے مردے ہوتا ہے۔ آپ کی باتیں بھی سننے والے کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو آپ جس طرح کام کی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کی باتوں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور آپ کی اوقات اور علمی حیثیت کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ نے مولانا نیازی کا واقعہ بیان کیا کہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب جو آپ کے بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اسی تکفیری گروہ سے جو ساری دنیا کو کافر کہنے والا ہے، آپ نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاسوس کہا۔ آپ کی جو حیثیت ہے کسی کے خلاف ثبوت کی، وہی مولانا عبدالستار نیازی کی ہے۔ اپنی حیثیتوں میں رہیں، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے اپنے اور اپنے دادا جی کو پیش کریں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ثبوت لائیں جس کی کوئی طاقت ہو، جس میں کوئی وزن ہو۔ کوئی نہ آپ کی بات کی کوئی حیثیت ہے، نہ عبدالستار خان نیازی کی بات کی کوئی حیثیت ہے، دونوں کی باتیں آپ اپنے پاس رکھیں۔ آپ نے کہا کہ امریکہ کتے کو مارے، انہوں نے کہا امریکہ جس کتے کو مارے گا ہم شہید کہیں گے، اور پھر اپنے بارے میں آپ نے کہا ہم نبی کے کتے ہیں لیکن یہ ہمارے مخالف ہیں۔ مولانا کی اس سیاسی بیان کو آپ نے جس انداز میں غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے سب کے سامنے ہے۔ آپ اپنے آپ کو نبی کا کتا کس شکل میں کہہ رہے ہیں، کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کے نظریات بھرے پڑے ہیں میڈیا کے اندر کہ آپ حج کے حوالے سے آپ کا جو بیان ہے وہ نیٹ پہ آ چکا ہے۔ ایک عورت کو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس کے گلے میں جو ہے جس کے دل میں عشق نبی ہو، ایک بے پردہ عورت کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو دوپٹے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو یہ حیثیت کس نے بتائی ہے، اور یہ کس نے آپ کو یہ شریف فتویٰ بتایا ہے کہ آپ اس طرح کہیں؟ وہ آپ کو سب بھول جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ مولانا نے کہا امریکہ کسی کتے کو مارے ہم شہید کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو میں کتا ہوں، یعنی بقول اس کے کہ اگر آپ کو کوئی مار دے گا امریکہ کے ہاتھوں سے، آپ مارے گئے تو آپ شہید نہیں ہوں گے۔ اگلی بات آپ نے کی قاضی حسین صاحب بڑے بالغ النظر آدمی تھے، وہ آپ کے ساتھ نہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب اور ہمارے دیگر کچھ علماء کو مولانا فضل الرحمان سے سیاسی اختلاف ہے، ان کا اختلاف سیاسی ہے، سیاست سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر نہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر کسی نے تنقید کی ہے، نہ برا بھلا کہا ہے، نہ گمراہ فاسق کہا ہے۔ وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں۔ آپ خواہ ان سیاسی گفتگو کو، علماء کے درمیان کی آپس کی گفتگوؤں کو اپنے لیے جو ہوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی حسین صاحب کو آپ بالغ النظر آدمی کہہ رہے ہیں۔ عامر لیاقت صاحب اپنے مسلک کے علماء سے ذرا ایک فتویٰ یہ بھی لے کر آ جائیں کہ قاضی حسین صاحب مودودی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے لوگوں نے انہیں کافر قرار دیا ہوا ہے، آپ انہیں بالغ النظر کہہ رہے ہیں۔ ذرا فتویٰ مجھے بھی لا کے دکھا دینا کہ جس میں کہا ہو کہ بالغ النظر اس کو کہنا جائز ہے، میں دیکھتا ہوں۔ قاضی حمداللہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک عورت کو بہت بری گالی دی، اور بار بار آپ نے کہا میں نہیں بتا سکتا، میں نہیں بتائیں نا کیا کہی تھی، دلیل کے ساتھ بتائیں۔ ایک عورت قرآن اور سنت کی دھجیاں اڑا رہی ہے، اس کی توہین اور تنقید کر رہی ہے، وہ اسلامی قوانین پر تنقید کر رہی ہے، اور قاضی حمداللہ صاحب اس کا دفاع کر رہے ہیں اسلام کا، تو وہاں کوئی گالی نہیں ہوئی۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے گالی دی گئی، کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، آپ نے اس کی بات مان لی، لیکن ایک عالم کی بات نہیں مانی۔ یہ آپ کی علمی حیثیت ہے، یہ آپ کی علمی اوقات ہے۔ اور آپ نے آگے کہا کہ میرے بارے میں انہوں نے، قاضی حمداللہ نے کہا کہ میری حکومت ہوتی تو میں تمہیں جیل میں ڈال کر مار دیتا۔ خدا کا خوف کرو، یہ بات انہوں نے کہی ہو میں تمہیں انعام دوں گا۔ اگر یہ بات انہوں نے اتنا کہا تھا میری حکومت تو میں تمہارے جیسے بندے کو جیل میں ڈال دوں، یہ کب کہا کہ مار دیتے؟ خواہ مخواہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عامر لیاقت صاحب اپنی حیثیت میں رہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے اندر گفتگو کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اپنی حیثیت سے آگے نہ نکلیں، مار دیتے۔ آپ کو کوئی پاگل ہے تھپڑ مارے گا؟ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے؟ صرف ایک بول چینل پر بڑبڑ کرنے والے سے زیادہ آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ کہیں کہ کوئی آپ کو مار دے، نہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ پھر آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حج پہ جو ہے کنکریاں مار رہے تھے تو پیچھے سے ڈیزل گو کی آواز، میں بھی پیچھے کھڑا تھا، وہ تم تھے، تمہارے جیسے لوگ ہوں گے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں پیچھے کھڑا تھا۔ اگرچہ واقعہ تم نے سچا جھوٹا پیش کیا ہے، تمہاری بات کی کیا حیثیت ہے؟ تم نے کئی ہزار جھوٹ پہلے بھی بولے ہیں، بڑے بڑے تم جھوٹ کے مگرمچھ کھا گئے، ایک جھوٹ کی مکھی اور بھی کھا لیں آپ۔ اور پھر آخر میں تم نے کہا کہ جی میں میلادی ہوں، نعتیں پڑھتا ہوں، اس لیے آپ لوگ مجھ سے لڑ رہے ہیں۔ آپ کوئی میلادی نہیں ہے، سب آپ کی علمی حیثیت، سب آپ کی اوقات ہمیں معلوم ہے کہ آپ میلادی نہیں ہیں۔ آپ صرف ایک جو ہے رافضی ہیں، اور ایک آپ اپنے نظریات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نظریات کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہیں ایک مسلک کا، اور اعلی حضرت کا کتا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساری دنیا آپ کو جانتی ہے اس مسلک کے بھی اکثریت نے آپ کو دھتکار دیا ہے، لیکن آپ زبردستی ان میں گھس کر اپنا وقار دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عامر لیاقت صاحب بہت ادب سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ساری گفتگو میں نے جو کی، اگر اس میں کوئی میں نے سختی کی تو وہ آپ کی گفتگو کی وجہ سے کی، ورنہ میں بھی بہت معتدل انداز میں آپ سے گفتگو کرتا۔ یہ ساری جو گفتگو آپ نے کی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے، آپ کو کوئی ثبوت ثابت کرنا ہے، میدان میں آئیں۔ عدالتیں پڑی ہوئی ہیں، ہائی کورٹ سے لے کر سٹی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عدالتیں پڑی ہوئی ہیں، سینٹ میں جائیں، جہاں جائیں، آپ کی جہاں تک حیثیت ہو جانے کی آپ وہاں جائیں، لیکن یہاں میڈیا پر آ کر کسی کی پگڑیاں میں آپ کو نہیں اچھالنے دوں گا، کم سے کم۔
میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، یا میرے ماننے والے یا ہمارے مسلک کے لوگ آپ کو اپنے مسلک کے علماء کی بے جا پگڑیاں نہیں اچھالنے دیں گے، ورنہ اگر آپ نے ہماری زبان بھی کھلوائی تو ہم برق و شرر کے حوالے پیش کرنے شروع ہو جائیں گے، ہم برق و شرر کی وہ تصویریں دکھائیں گے، آپ کے اندرون خانہ کی تصویریں، جو پھر میڈیا پر آنا آپ کے لیے باعث شرمندگی ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط کریں، دوسروں کے لیے ادب کریں تاکہ آپ کا بھی ادب کیا جائے۔